غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یا ایصال ثواب کے جائز ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ امام جعفر صادق کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر نیاز اس کا کھانا حرام ہے اور اللہ کی آیات کا انکار اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت 173، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر نیاز بانٹی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور امام و پیر کے نام پر بھی نیاز دیتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار اور شرک ہے۔ کسی کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب پہنچانا ایک غیر شرعی عمل ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تعلیمات نہیں ملتی کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے پڑھ کر اس کو بخشنے کا ذریعہ بنا لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فصلت آیت 47، جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے لیے اور برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر، اور آپ کا رب تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ النجم آیت 38-41، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کے علاوہ صحیح احادیث سے بھی اس حوالے سے یہی سبق موجود ہے کہ موت کے بعد انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش اس نے خود اپنی زندگی میں کی ہو۔ حدیث صحیح بخاری 6541، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم 4223، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اس طرح نیاز یا کنڈے یا کھانا بنا کر سب لوگوں کو جمع کر ان کو کھانا کھلانا، ان ختم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مرنے والے کی ارواح تک یہ کھانا پہنچ جائے گا، اور یا پھر دعا کے سبب یا فاتحہ پڑھنے کے باعث انہیں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ لیکن ختم دلوانا اور ایصال ثواب کا یہ طریقہ ہمیں قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کھانوں پر یہ ختم صرف اور صرف بدعت ہے۔ اس کا نہ صرف سنت رسول سے بلکہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہا سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ہمیں ان سب بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے۔